بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ سے واپس مدینہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے اب جو ہے مختلف جو بادشاہ ہیں ریاستوں کے ان کو لیٹرز لکھنے چاہیے، خط لکھنے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ خط لکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی بادشاہ ہیں یہ تب کسی خط کو قبول کرتے ہیں جب اس پہ مہر لگی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ایک مہر بنوائی چاندی کی اور اس پر لکھوایا محمد الرسول اللہ۔ محمد ایک لائن میں لکھا گیا تھا، رسول ایک لائن میں لکھا گیا تھا اور لفظ اللہ ایک لائن میں لکھا گیا تھا۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا خط لکھا وہ شاہ حبش نجاشی کو لکھا۔ اس کا نام اسحمہ بن ابجر تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو خط لکھوایا اس کی عبارت کا ترجمہ یوں ہے۔ یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ جب صحابی رسول حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کے نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے یہ خط لے کے بڑی عقیدت اور احترام سے اس کو اپنی آنکھوں پہ لگایا اور اپنے تخت سے نیچے آ گیا، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھوایا جس کا ترجمہ یوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسحمہ کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ رب آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ تم جو صحابہ حبشہ میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن حضرت جعفر بن ابو طالب، ان سب لوگوں کو واپس مدینہ روانہ کر دو۔ تو نجاشی نے ان سب صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ 2 کشتیوں کا ارینج کیا اور تمام صحابہ کرام کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ اور نجاشی جب 9 ہجری کو فوت ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ صحابہ کرام سے کیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی گئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا خط جو لکھا وہ مقوقس شاہ مصر کے نام لکھا۔ اس کو جب خط ملا تو اس نے بڑے احترام سے اس خط کو ہاتھی کے دانت کی ٹبیا میں رکھوایا اور ایک لونڈی کو بلا کے اس پر مہر لگوائی اور اس کے حوالے کر دیا، اور ایک عربی دان کو بلایا اور اس سے ایک خط لکھوایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھجوایا۔ اس خط کا متن اور ترجمہ یوں ہے۔ محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جو ہدایہ اور جو گفٹس اس نے بھیجے تھے اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا تھا۔
اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خط اس کو لکھا تو اس کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ بڑے ہی جو ہے وہ ایروگینس کے ساتھ اس خط کو چاک کر دیا، اس خط کو پھاڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگا کہ میری سلطنت کا ایک غلام مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس طرح مجھے ایک خط موصول ہوا ہے، تم یوں کرو کہ 2 طاقتور لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجو تاکہ وہ اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کریں۔ تو اس نے گورنر نے ایسا ہی کیا اور 2 لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 لوگوں کو روانہ کیا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے بڑے ہی جو ہے وہ ایک عجیب سے انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ نے جو ایک دھمکی آمیز خط لکھا ہے تو اس کی پاداش میں ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم لوگ آرام کرو، کل تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگلا دن ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو خبر دی کہ جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا بادشاہ ہے خسرو پرویز، اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد وہ دونوں جو ہے وہ اپنے گورنر بازان کے پاس گئے یمن میں اور اس کو جا کے اس بات کی اطلاع دی۔ ابھی وہ وہیں تھے تو ایک اطلاع موصول ہوئی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شہرویہ نے قتل کر دیا ہے اور اس کی سلطنت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو جب یہ خبر موصول ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اس گورنر نے اور اس کے بعض رفقا نے، ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔